من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يزكي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور دوستوں کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، تراویح ضروری ہے، لوگ ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر عام طور پہ اسلام کے ایک اہم رکن کی ادائیگی بھی اہل ایمان اسی مہینے میں کرتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ پورے سال میں کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس مبارک مہینے میں ہی ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مستحب بھی ہے، اگر اور ضرورت بھی ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، عید کے موقع پر غریب مسلمانوں کی عید ہو جاتی ہے اسی طریقے سے۔ ایک بہت بڑا مصرف مدارس اسلامیہ ان کا بجٹ سالانہ، اس کا انتظام، اس کی تحصیل اسی مہینے میں کی جاتی ہے اور پورا سال اسی سے مدرسے کا انتظام چلتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال کے بیچ میں بالکل بھی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ 11 مہینے میں کبھی بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اپنا پہراوا بھی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایسا اہم رکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر دیا، لیکن 32 مقامات ایسے ہیں، 32 مقامات 302، جس میں اللہ پاک نے نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، دونوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ 32 مقامات پر دونوں کے حکم کو جوڑا ہے، نماز کا آرڈر، زکوٰۃ کا آرڈر۔ زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جی، یہاں پر اللہ نے کہا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، تو لگے آپ کہا ویؤتون الزکاۃ، کہا کہ والمقیمین الصلاۃ، تو کہا کہ ویؤتون الزکاۃ، کہا اقیموا الصلاۃ وہی کہا وآتوا الزکاۃ۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا بہت گہرا جوڑ ہے، اور اس گہرے جوڑ ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نمازی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی ہے نہیں، اللہ کی اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو جس امت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جوڑا ہے، زندگی میں اس امت کو الگ کر رہا ہے، انسان زکوٰۃ کو الگ کر دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو کہا کہ زکوٰۃ کی نہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز بھی قبول کی، لا صلاۃ لمن لم یزکی۔ جو زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، اس کی نماز ہے ہی نہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہے ہی نہیں، لائے نفلی جنسوں سے اللہ پاک نے نفی کر دی، اس کی کسی قسم کی نماز قبول نہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہے اور صاحب نصاب بھی ہے۔
تو اس کی بہت فکر کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا ہو اور پوری ادا ہو اور شرعی مسائل کی روشنی میں ادا ہو۔ زکوٰۃ جب پوری ادا کی جاتی ہے، اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، صحیح جگہ پر ادا کی جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ کے اندر جو اللہ پاک نے اثر رکھا ہے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا اثر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پہلا اثر مال کی حفاظت ہے۔ مال کی حفاظت، حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ احسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کو اپنے مالوں کے لیے پیلا بناؤ، زکوٰۃ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو۔ زکوٰۃ ایک پیلا ہے جس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی سلطانی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہلاکت سے ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت کرتے ہوئے سنا، حالانکہ وہ تو اکثر رسول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں نے نہیں سنا، حالانکہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت ابوبکر سے زیادہ رہتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما طلب مال فی بر ولا بحر الا بحفظ الزکوٰۃ، کہ کوئی بھی قسم کا مال خشکی میں، تری میں، سمندر میں اور کسی اور جگہ پر اگر ہلاک ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس مال کی زکوٰۃ روک لی گئی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا تحت الا ہلکت، کہ جس مال میں زکوٰۃ کی رقم مل جائے، ایک پائی بھی مل جائے، تھوڑی بھی زکوٰۃ مل جائے تو یہ اس مال کو ہلاک کر کے رہے۔ 100 روپے میں مثال کے طور پر آپ کو 2.5 روپیہ دینا ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ہے مال کی، تو 100 کا 40 اور 2.5 روپیہ ہوتا ہے۔ آپ نے 2.5 روپیے میں سے 2 روپیہ 40 پیسہ زکوٰۃ ادا کر دیا، لیکن 10 پیسہ آپ کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے۔ یہ 10 پیسہ جو 57.5 میں ملا ہوا ہے، مکس ہے، یہ 10 پیسہ اس 57.5 کو ہلاک کر کے رہے۔ یہ مطلب ہے اس کہ ایک پائی بھی زکوٰۃ کی اصل مال میں مل جائے، ملی رہے تو وہ اس کو ہلاک کر کے رہے۔ ما خالطت الزکوٰۃ مالا تحت الا ہلکت، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے رکھا کہ ہلاک کر کے رہے گی، کہ زکوٰۃ کی ایک پائی اصل مال کو ہلاک کر کے رہے گی۔ تو پہلا اثر زکوٰۃ کا یہ ہے کہ مال کی حفاظت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی علماء نے فرمایا زکوٰۃ پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی، زکوٰۃ کے 4 معنی ہیں، ایک پاکیزگی، ایک بڑھوتری، ایک برکت اور ایک تعریف۔ تعریف کہتے ہیں کسی کی مدح کرنا، کسی کی ستائش کرنا۔ زکوٰۃ کے 4 معنی بیان کیے گئے۔ یہ چار معنی کے اثرات زکوٰۃ کے اندر ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کا اہتمام کرے گا تو یہ 4 چیزیں اس کے یہ 4 اثرات اس کے اندر ظاہر ہوں، اس کے مال میں، اس کی ذات میں۔ اللہ کے یہاں پر تعریف کا مستحق ہوگا۔ اللہ پاک نے تعریف کی ہے، قد افلح المؤمنون، پھر آگے ہے الذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ نے تعریف کی تو یہ خداوند قدوس کی تعریف کا مستحق ہوگا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی تعریف کرنے کے، فلا تزکوا انفسکم، اس آیت میں یہی معنی لیا گیا۔ زکوٰۃ کے ایک معنی برکت کے ہے، یقینی طور پہ زکوٰۃ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ بڑھوتری کے ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، کہ اللہ پاک سود کے ذریعے سے مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات سے مالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، عقل کے خلاف ہے لیکن پکی ہے، تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے چلا گیا تو کم ہو گیا، نہیں کم نہیں ہوا، تو ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ کم ہوا، لیکن قرآن کی خبر کہہ رہی ہے کہ تمہارا مال بڑھ گیا۔ نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہتی ہے جی۔ اس لیے مشاہدے کے خلاف یہ بات ہے کہ مال بڑھتا ہے، اور یہ بھی مشاہدے کے خلاف ہے کہ سود کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے، اور
علماء کہتے ہیں کہ سعودی نظام والے کا مال 40 سال سے زیادہ فائدہ نہیں دے گا، وہ یا اس کی نسل 40 سال سے زیادہ اس سے استفادہ نہیں کرے گی، اس سے زیادہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سود کی نحوست ہے، یہ نحوستیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ہاں، جو لوگ غلط طریقے سے آپس میں کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس کی بعض شکلیں ایسی ہیں جو سود کے دائرے میں آتی ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے سود کی نحوست آتی ہے اور دیوالیہ نکلتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں، ہے مشاہدے میں سب واقعات ہیں کہ کاروبار کو شرعی اصولوں پر نہ کاروبار کی بنیاد کو شرعی اصولوں پر نہ رکھنے کی وجہ سے بعض شکلیں سود کے دائرے میں آتی ہیں، اور وہ سود جو ہے اس مال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ سب ظاہر میں نظر کے خلاف ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر بڑھوتری کا معنی ہے، تو جو زکوٰۃ دے گا اس کا مال بڑھے گا، جو زکوٰۃ دے گا اس کے مال میں برکت ہوگی، جو زکوٰۃ دے گا اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، جو زکوٰۃ دے گا وہ اللہ کے اور فرشتوں کے یہاں پر قابل تعریف ہوگا، اور زکوٰۃ دینے سے مال کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ اور جب زکوٰۃ کی میل کچیل جب تک مال کے اندر ہوتی ہے، یہ مال اندر جانے کے بعد خیالات کو میلا کرتا ہے، میلا مال خیال کو بھی میلا کرے گا، اور خیال میلا تو عمل بھی میلا ہوگا۔ جی، مولانا شیخ احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے تھے کہ جس مال میں اللہ کا حق نہ ادا کیا گیا ہو، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور مال اندر جانے کے بعد جب اندر جائے گا اس کا خون بنے گا تو یہ زنا کے جذبات پیدا کرے گا، زنا کے خیالات آئیں گے۔ خیال سے ہی عمل کو تحریک ملتی ہے، عمل وجود میں آتا ہے۔ ہاں، تو جس مال کی زکوٰۃ اور جس مال کا حق ادا نہ کیا گیا ہوگا، وہ مال اندر جانے کے بعد زنا کے جذبات پیدا کرے گا کہ وہ گندا ہے، تو گندگی کو ختم کر دیتا ہے زکوٰۃ کا عمل۔ اس لیے بہت اہتمام سے اس کے شریعت کے مسائل کی روشنی میں اس کو ادا کرنا چاہیے کہ کون سے مالوں میں زکوٰۃ ہے اور کون سے مالوں میں نہیں ہے۔ تو صرف وہ 4 قسموں کے مال ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، اس کو یاد رکھو، اس کے علاوہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ 4 قسم وہ ہے جو اکثر ہمارے پاس میں ہے، اس لیے 4، ورنہ ویسا تو 7 قسموں کے مال ہیں، 7 قسم کے مال ہیں، لیکن چونکہ 3 قسم ایسے ہیں جو زیادہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، 4 قسموں کے مال ہیں، اس کو یاد رکھو، اس میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ یاد رکھو گے، 4 کو یاد رکھو گے تو پھر خود بہت باقی باتیں سمجھ سکو گے۔ ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، ایک کیش رقم ہے جو بیلنس ہے، اور ایک باہری تجارت ہے، بس یہ 4 ہے۔ سونا چاندی 2 اور کیش رقم اور جس مال کی تجارت کرتے ہیں، یہ 4 ہو گئے۔ سونا چاندی 2، کیش رقم 3، مال تجارت 4، بس یہ 4 قسموں کے مال میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی مال نامی بھی ہے اور انہیں میں زکوٰۃ بھی ہے۔ بڑھوتری، شریعت نے اسی 4 قسموں کے مال میں بڑھوتری کو مانا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ کیش رقم اگر آپ کی 5 سال بھی رکھی ہے تو وہ بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں سونا رکھا ہے جتنے دن رکھا رہے گا ان کی بڑھوتری ہوگی، مال تجارت جتنے دن تک دکان میں رہے گا وہ بڑھوتری ہوگی، چاہے بڑھتا ہوا نہیں دکھتا ہو لیکن وہ مانوی اعتبار سے بڑھوتری ہوتی ہے، اس کو مال نامی کہتے ہیں۔ تو مال نامی میں زکوٰۃ ہے، جو مال نامی نہیں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بڑھنے والے مال ہیں۔ اگر آپ تجارت کرو گے تو مال بڑھے گا، اور اگر رکھے بھی رہیں گے تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ اس کو محنت کرو تو اس میں مال بچے، اس میں اضافہ ہوگا، وہ مال بڑھے گا۔ تو کچھ مال میں بڑھوتری اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے۔ جی، تو یہ مال نامی ہے 4 قسم ہے، مال نامی میں زکوٰۃ ہے، اور جو مال نامی نہیں ہے انہیں جو بڑھنے والا بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسموں کے مال ہیں جو عام طور پہ ہمارے پاس ہے۔ سونا یہ کتنے بھی دن تک رکھے رہے اس میں بڑھوتری ہے، شریعت نے اس میں بڑھوتری کا ہونا مانا ہے۔ چاندی بھی ایسی ہے، کیش رقم بھی ایسی ہے، اس میں بڑھوتری ہوگی،
آپ نے 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے، 5 سال تک آپ کے پاس میں وہ 1 ہی لاکھ ہے، لیکن بڑھوتری ہوئی ہے اس میں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن وہ بڑھوتری ہوئی ہے، ہمارے نام کی بڑھوتری والا مال ہے، ہمارے تجارت میں یہ بڑھوتری والا مال ہے۔ یہ 4 قسموں کے مال ہیں آپ کو، اس کے علاوہ میں زکات کی تو سونے کو سمجھنا آسان ہے، سونا تو سب سمجھتے ہیں، سلیپنگ جو تھوڑی دیر بعد سونا یعنی گولڈ، سلیپنگ والا نہیں، سونا جاننا والا نہیں، گولڈ یعنی سونا، چاندی، سلور، یہ بھی سب جانتے ہیں، سب دیکھیں اچھی طریقے سے، اور ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے ہماری عورتیں دیکھی بھی ہوتی ہیں سونا اور چاندی بہت اچھی طریقے پر جانتے ہیں، بہت لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے جی۔ اور میں نشو کی لہریہ ان کی نشو نما زیورات میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں تک کی لگا ہے، زیورات کی بھی دکھا ہے۔ سونا اور چاندی کے بارے میں یاد رکھو، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھے ہو، اگر ان کی مقدار حساب ہوئے تو ہر حال میں زکات ہے، ہر صورت میں زکات ہے، ہر حال میں زکات ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھے ہو اس میں زکات ہے، کسی بھی ضرورت کے لیے رکھے ہو اس میں زکات ہے۔ سونا اور چاندی ڈلے کی شکل میں ہو تب بھی، بسکٹ کی شکل میں ہو تب بھی، زیور کی شکل میں ہو تب بھی، برتن کی شکل میں ہو تب بھی، استعمالی چیزوں کی شکل میں ہو تب بھی، زیور استعمال ہوتے ہو سونے چاندی کے تب بھی، اور نہ استعمال ہوتے ہو رکھے رہتے ہو سالہ سال تک تب بھی زکات ہے۔ ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر مقصد کے لیے رکھا ہو، سونا اور چاندی میں زکات ہے، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، بسکٹ فارم، زیور فارم، برتن فارم میں، سونے کی نیب بھی ہوتی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ ہمارے مولانا نور عالم خلیل امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو استعمال کرتے تھے قلم، اس قلم کی نیب جو ہے نا سونے کی ہوتی ہے، لیکن سونا کہاں استعمال کرنا کہاں نہیں استعمال کرنا اس کو معلوم کر لو۔ نیب میں اس کا استعمال جائز ہے، تم بولے سونے کی گھڑی تو حرام ہے، سونے کا چمچ استعمال کرنا تو حرام ہے، تو سونے کا استعمال جو ہے نا عورتوں کے لیے زیورات میں سے وہ جائز ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے جی۔ تو ہر جگہ یہ بات استعمال کر لینا کہ مفتی صاحب نے اپنے استاد کی مثال دیے تھے، نہیں وہ نیب میں استعمال جائز ہے اس کا، جس چیز میں انسان کا جس سونے کی چیز میں انسان کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہو، بدن ٹچ ہوتا ہو، وہاں استعمال اس کا ناجائز ہے، چونکہ نیب ہوتی ہے اس میں ہاتھ ٹچ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بہرحال کدھر بات چلے آ رہی وقت کم ہے جی۔ تو جس شکل میں بھی ہو سونا اور چاندی جو ہے اس کے اوپر زکات ہے، جس مقصد کے لیے ہو اس میں زکات ہے۔ مال کیاش رقم، نقد مال، یہ بھی جس مقصد کے لیے ہو اس میں زکات ہے، اگر وہ اس کے نصاب کو پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ اگر قرضوں کو چھوڑ کر، قرضوں کی ادائیگی کو چھوڑ کر جس مقصد کے لیے ہو اس میں زکات ہے۔ سونے چاندی میں بھی قرضوں کو مائنس کیا جائے گا، مال تجارت میں بھی قرضوں کو مائنس کر کے اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے برابر بچ رہا ہے تو زکات ہے، اور کیش رقم میں بھی قرضوں کو مائنس کیا جائے گا۔ تو کیش رقم کسی بھی مقصد کے لیے ہو، حج کے لیے رکھی ہو، اگر اپنے پاس میں ہے تو اس کے اوپر زکات ہے، بیٹوں کی اولاد کی شادی بیاہ کے لیے رکھی ہو اس میں زکات ہے، آئندہ کی کوئی گھریلو ضرورت کے لیے رکھی ہو اس کے لیے زکات ہے، بیٹوں کو گھر بنا کر دینا ہے، پلاٹ لے کر دینا ہے جو بیٹوں بیٹی کو اس میں بھی زکات ہے۔ تو نقد رقم جس مقصد کے لیے رکھی ہو، حج کے لیے رکھی ہو تو بھی زکات ہے، حج کی جو قسطیں بھر چکے ہو اس میں زکات نہیں ہے، ابھی حج کے لیے نہیں ہے، 2 قسطیں بھر دی حج کمیٹی والوں اس میں زکات نہیں ہے، لیکن جو ابھی آپ کے پاس بچی ہے اس میں زکات ہے، جو بچی آپ کو ابھی دینا ہے ابھی بھرے نہیں ہو اور سال پورا ہو گیا اس وقت میں تو اس کے اوپر زکات ہے، اور سال پورا ہونے کی تاریخ سے پہلے آپ نے قسط بھر دیا ہے تو پھر اس کی زکات دی، جو بھر دیا اس کے اوپر زکات دی۔ تو کیا رقم جس مقصد کے لیے رکھی ہے اس میں زکات ہے، شادی بیاہ ہو یا جب حج کے لیے رکھی ہو جب زکات ہے، تو دنیاوی ضروریات کے لیے رکھی ہے تو متعلقہ والا زکات ہے۔ تو قرضوں کو مائنس کر کے، قرضوں کو منہا کر کے، قرضوں کو کی نفی کر کے یہ چاروں قسموں کے مال جس مقصد کے لیے اس میں زکات ہے۔ تو یہ 3 مال سمجھنا آسان ہے، کیا
سونے کو سمجھنا آسان ہے، چاندی اور کیا شرکم یہ سب پہچانتے ہیں، مال تجارت کو سمجھنا مشکل ہے۔ بعض مرتبہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مال تجارت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال تجارت ہے۔ دکان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مال تجارت نہیں ہے، جس کو زکوٰۃ کے حساب میں نہیں جوڑا جائے، لیکن ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو مال تجارت اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف سمجھ لو، ہاں تو پھر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ علماء کی رہبری بھی لیتے رہے، خود بھی تھوڑا دماغ کا استعمال کریں، کر کے استعمال کرنا۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زکوٰۃ ہے۔ تو مال تجارت تین باتیں بالکل ذہن نشین کر لو، ہاں یہ کئی صفحات کا خلاصہ ہے کتابوں میں، جو پہلی متفرق باتیں، ہاں اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا جگر میں آپ کو نچوڑ کر تین چیزوں میں بیان کر رہا ہوں۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مال تجارت وہ چیز کو کہتے ہیں جس کو خریدتے ہو تو اس میں تجارت کرنے کی نیت ہو۔ ایک چیز خریدتے ہو تو جس چیز کو خریدتے ہو تو اس نیت سے خریدا ہو کہ اس میں تجارت کرنا ہے، اس کو بیچ کر نفع حاصل کرنا ہے، پھر بیچ کر نفع حاصل کرنا ہے، پھر مال خرید کر نفع حاصل کرنا ہے، ایسا تجارت، اس میں تجارت کا عمل کرنا ہو۔ تو جس چیز کے خریدتے ہو تو اس میں تجارت کرنے کی نیت ہو۔ جی جو چیز بغیر تجارت کے دوسرے راستے سے آپ کے پاس آ جائے جو مال، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ روپے پیسے سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں کی وجہ سے کوئی چیز، جیسا کہ وراثت میں آپ کے پاس پلاٹ آ گیا، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ یا دوسری چیز ہدیے میں آ گئی، تجارت کے راستے سے نہیں آئی، ہدیے کے راستے سے آئی، وراثت کے راستے سے آئی، تو مال تجارت نہیں۔ سونا چاندی اور پیسے کے علاوہ، سونا چاندی تو کسی بھی راستے سے آئے، پیسہ کسی بھی راستے سے آئے، وہ پہلے کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ان کے علاوہ جو چیزوں کی لئی کی چیزیں ہیں، چیزوں کی لئی نہیں، وہ تجارت کے علاوہ دوسری لئی سے آئے تو مال تجارت نہیں بنتی۔ پلاٹ مل گیا، آپ کسی نے ہدیہ دے دیے پلاٹ، موٹر سائیکل دے دیے پلاٹ، وہ مال تجارت نہیں۔ جی تو جس چیز کے خریدتے وقت سونا چاندی اور پیسے کے علاوہ میں کی بات چل رہی، اس کے خریدتے وقت تو اس میں آپ کی تجارت کرنے کی نیت ہو کہ میں تجارت کروں گا اس لیے خرید رہا ہوں۔ ایک دوسرا، تجارت کی اس میں جو آپ نے نیت کی ہے وہ حتمی اور پکی نیت ہو، تذبذب والی غیر یقینی نیت نہ ہو، پکی نیت ہو کہ تجارت ہی کروں گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انہیں دو پہلو کی نیت ہوتی ہے کہ دیکھو میں خرید تو رہا ہوں، اگر نفع آئے گا تو بیچ ڈالوں گا، نہیں تو میں رکھ لوں گا، ہاں نفع آئے گا تو بیچ ڈالوں گا، نہیں تو رکھ لوں گا، بچوں کی شادی بیاہ میں کام آئے گا، بچوں کی یا نفع آئے گا تو بیچ ڈالوں گا، نہیں تو پھر دیکھوں گا یہ بچوں کو بنا کے دے دوں گا۔ تو یہ نیت جو ہے نا پکی نہیں ہے، ہاں یہ دو پہلو والی نیت ہے، دو رخ والی نیت ہے، تذبذب والی نیت ہے۔ اگر آئے گا نفع تو بیچوں گا، نہیں تو نہیں، ہاں نہیں تو ایسا کر لوں گا، تو یہ کچی ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کوئی چیز خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، گاڑیاں خریدی ہے یا کوئی چیز خریدی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ جی پکی نیت ہونا چاہیے کہ میں اس میں تجارت ہی کروں گا، اس کو بیچ کر نفع ہی حاصل کروں گا، یہ نیت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ، یہ تو مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہاں تو دو بات ہو گئی، خریدتے وقت تو تجارت کی نیت ہو اور پکی اور حتمی نیت ہو، اور تیسری بات پکی اور حتمی نیت سے خریدنے کے بعد تیسری بات کہ آخر تک اپنی نیت پر باقی بھی ہو، تجارت کی نیت باقی بھی رہے، بعد میں کیسا نہ کرے، پکی نیت سے خریدا کہ تجارت کرنا ہے، بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں یار جو ہے اس کو جو ہے بیٹے کا گھر بنا کے دے دوں گا یا پھر جو ہے اس کو بیچ کر بچے کی شادی کرا دوں گا، تو اب یہ تجارت کی نیت نہیں ہے، تو تجارت کی نیت ختم، تو اب وہ مال تجارت بھی نہیں رہا، اب اس میں زکوٰۃ نہیں۔ جی تو خریدتے ہو تو نیت ہونا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدتے ہو کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، یہ خریدتے ہو کوئی نیت ہوتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے خرید رہا ہوں، ہاں اس کے لیے یا کوئی دوسرے مقصد کے لیے، آپ یہ خریدنے کے بعد پھر دل میں بات آتی ہے کہ یار اس میں تجارت شروع کر دو۔ تو اب تجارت کی نیت کب پیدا ہوئی ہے؟ خریدتے وقت تو نہیں تھی، اب پیدا ہوئی، تو اب ابھی وہ ہمارے تجارت نہیں بنائے۔
خریدتے وقت تو زکات کی نیت نہیں تھی، خریدنے کے بعد آ گیا، بعد میں نیت پیدا ہوئی تجارت کرنے کی، تو بعد میں نیت کرنے کی وجہ سے یہ مال تجارت ابھی نہیں بنے گا۔ میں نے کہا کہ تجارت کرنے کی نیت خریدتے وقت ہو، خریدتے وقت تو نیت نہیں تھی تجارت کی، خریدنے کے بعد نیت ہو گئی۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھو کہ جس چیز کے خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، اور خریدتے وقت تجارت کی پکی اور حتمی پکی ٹھکی نیت ہو، اور خریدنے کے بعد آخر تک تجارت کی نیت برقرار بھی رہے، باقی بھی رہے، اپنی نیت پر باقی بھی رہے، تو یہ مال تجارت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز مال تجارت نہیں۔ یہ تین باتیں یاد رکھو جی۔ تو جو چیز تجارت کی لئی سے اپنے پاس سے آئی ہو اور خریدنے کے راستے سے آئی ہو، خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، پکی نیت ہو، اور آخر تک نیت باقی بھی رہے، یہ مال تجارت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مال تجارت نہیں۔ تو یہ چار قسموں کے مال ہیں، تین قسموں کے مال میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن مال تجارت کو سمجھنا بہت جو ہے تھوڑا سی مشکل کام ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں جو آپ کی ذریعہ آمدنی ہے اس میں زکات نہیں ہے۔ جیسا کوئی چیز آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کا بھاڑا کمایا، اس کا کرایہ ہے، تو وہ چیز کی قیمت پر زکات نہیں ہے۔ جیسا آپ نے رکشہ جو ہے چلا رہے ہیں یا رکشہ کسی کو دے دیا، تو آپ یہ رکشہ مال تجارت نہیں ہے، یہ ذریعہ آمدنی ہے۔ لوگ ٹرک چلاتے ہیں ٹرانسپورٹ پر لگا کر، تو یہ ذریعہ آمدنی ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ آپ ٹرک بیچتے نہیں ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ آپ کی آمد کا ذریعہ ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو آمدنی کے ذرائع پر زکات نہیں ہے۔ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے 10 گھر بنا کر بھاڑے سے لیا ہے، تو یہ 10 گھر بنا کر جو بھاڑے سے لیا ہے یہ تجارت نہیں ہے، یہ تجارت کی نہیں ہے، یہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ تو جو آمدنی آئے گی وہ کیش رقم میں ہو کر اس کی زکات ہوگی، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، ہاں وہ کیش رقم بھی چلے جائے گی۔ لیکن یہ جو مکانات آپ کے بنے ہوئے 10 بولیاں، ہاں یہ ذریعہ آمدنی ہے، یہ مال تجارت کی، اس پر زکات نہیں ہے۔ 10 ٹرک آپ کی چلتی ہے روڈ پر بھاڑے سے، مجھے وہ ذریعہ آمدنی ہے۔ یہ رکشہ چلتی ہے آپ کی، ہاں خود چلاتے ہو یا کسی کو دیتے ہو، ذریعہ آمدنی ہے۔ تو ذرائع آمدنی پر زکات نہیں ہے۔ آمد کا جو ذریعہ ہے، جس چیز کا کرایہ آپ مجھے کھاتے ہو، اس پر زکات نہیں ہے جی۔ آپ صنعت کار ہو، آپ کاریگر ہو، کوئی چیز بناتے ہو، تو آپ کے اوزار جو آلات ہوتے ہیں بنانے کے، ہاں جو چیز کے بنانے میں کام آتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، ہتھوڑی ہوتی ہے، دراتی ہوتی ہے، اور یہ ویلڈنگ مشین ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے کاریگر کے اوزار ہیں، کاریگر کے آلات ہیں جس کو بنانے میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کاریگر کے آلات اور اوزار میں زکات نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو بیچتے نہیں ہو، آپ اس کو اپنی کاریگری میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، ان چیزوں پر زکات نہیں ہے۔ ورکشاپ ہے، اس کے اندر ویلڈنگ مشین ہے، اس کی قیمت نہیں نکالو گے، ہاں یہ آپ کا اوزار ہے۔ فکس جو مشینیں ہوتی ہیں دکان کے اندر، فکس مشین ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ ٹیلر کی مشین ہے، اس پر زکات نہیں ہے، اس لیے بھی ایک اوزار ہے، اس کی قینچی ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کے پٹی ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ جو دکان کے فکس فرنیچر ہے، سجاوٹ کے لیے، مال رکھنے کے لیے آپ نے جو بنائے ہیں، آپ کی کوئی چیز کی دکان ہے، آپ جو ہے فرنیچر بنائے ہوئے، ٹیبل بنائے ہوئے رکھنے کے لیے، ہاں تو یہ سب جو ہے نا فکس چیزیں، اس پر زکات نہیں ہے، مال تجارت نہیں، کیونکہ آپ اس کو بیچتے نہیں ہو، بلکہ آپ کی تجارت میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ استعمال کا ذریعہ ہے، اس پر زکات نہیں ہے، مال تجارت جی۔ تو کاریگر کے آلات اور اوزار، کاریگر کی مشینیں، فکس مشینیں، فرنیچر وغیرہ دکان کا، اسی طریقے سے جو ہے ذرائع آمدنی، یہ ساری چیزوں پر زکات دی۔ اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کے اوپر میں نے یہیں پر کئی بار سارے مسائل کا ڈبل بیان کر رہا ہوں، ہاں کیونکہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہی مسائل بیان کرو زکات کے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ گھروں کے سامان، گھروں کے برتن، گھروں میں استعمال کے برتن رکھے ہوئے رہتے ہیں، ہاں کچھ برتن تو استعمال ہوتے ہیں پرماننٹ، کچھ ایسے ہوتے ہیں ضرورت سے زائد، بہو کے جہیز میں آ گئے ہے نا، تو یہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، سال ہر سال تک، 1 سال 2 سال 3 سال تک استعمال نہیں ہوتے،
ہاں تو یہ چار قسموں کے مالوں میں نہیں ہے، یہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، بشرطے کہ سونے چاندی کے نہ برتن، سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں کے برتن، تو یہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مال تجارت ہے نہ کیش ہے، چاروں میں نہیں ہے، چاروں میں نہیں ہے، اس کو زکات بھی نہیں، کیونکہ مال نامی نہیں ہے، اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، شریعت نے اس میں بڑھوتری کو نہیں مانا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ اس لیے خصوصی طور پہ بیان کرنے کی نوبت آ رہی ہے کہ کئی لوگ بیچارے اس غلط فہمی مسائل کیا، کسی طریقے سے انہوں نے مسئلہ غلط سن لیا اور وہ ہر سال جو ہے ماشاء اللہ نکالتے ہیں اور اس کی قیمت نکالتے ہیں، اس کی زکات ادا کرتے ہیں، جو برتن رکھا ہوا ہے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بولے برتن رکھا ہوا ہے تو سال میں ایک بار نکال تو اس کو دھو لینا، تو پھر بولے زکات نہیں لگتی۔ تم 7 ماہ تک 2-5 سال تک بھی نہیں دو گے تو زکات نہیں، وہ 10 سال پڑا رہے گا برتن، اس پر زکات نہیں ہے، کیونکہ 4 قسموں کے معلوم ہے وہ اس میں شمار نہیں ہے۔ جی تو جو برتن رکھے ہوئے کسی نے اگر زکات ادا کرتے آئی ہے اس کی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ نفل مانا جائے گا، گناہ بھی نہیں ہوا اور ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ضروری سمجھ کے دے رہے ہو تو یہ خیال دماغ سے صاف کرنا ضروری ہے کہ اس پر زکات نہیں ہے، یہ قابل زکات مالوں میں نہیں ہے۔ برتن رکھے ہوئے اگر وہ سونے اور چاندی کے نہ ہو تو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کے جو بھی برتن ہو، چاہے استعمال میں ہو چاہے برسات میں استعمال نہ ہوتے، اس میں زکات نہیں۔ اسی طرح سے کچھ متفرق چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لو جس میں زکات ہے یا نہیں ہے۔ نوکری والے جو ہے ان کا پروویڈنٹ فنڈ جمع ہوتا ہے، ہر مہینے گورنمنٹ جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ والے کچھ کاٹتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ جمع ہوا رہتا ہے، تو پروویڈنٹ فنڈ میں زکات ہے ہی نہیں ہے۔ تو 2 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو زبردستی جمع کر لیتے ہیں کمپلسری جس کو کہتے ہیں، وہ کمپلسری جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس پر ابھی زکات نہیں ہے۔ ہاں وہ جب بھی ملے گا 10 سال بعد 15 سال کے بعد، ہاں تو جب ملے گا تو جب اس کا اس وقت سے نیا سال پورا ہوگا زکات ہوگی، اور اگر دوسرے مال کی زکات آپ پہلے سے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کو جوڑ کے نئی زکات ہوگی۔ یہ 10-15 سال تک جو جمع رہا ہے اس کی زکات نہیں ہوگی، تو ابھی اس کی زکات نہیں ہے۔ ہاں وہ قرض کے اندر آتا ہے، وہ کمزور قسم کا قرض ہے، کمزور قسم کے قرض پر فی الحال زکات نہیں ہوتی ہے، وصولی کے بعد جب اس کا نیا سال گزرتا ہے تب یا دوسرے زکات والے مال کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کمزور قسم کا قرض ہے، طاقتور قرض نہیں ہے۔ قرض 2 طریقے کا ہوتا ہے، طاقتور قرض، ایک کمزور قرض۔ ہاں تو طاقتور قرض پر تو زکات واجب ہے، جیسا کہ آپ تجارت میں آپ کو ادھر کوئی مال دیا تو وہ طاقتور قرض ہے، اس کی زکات ابھی واجب ہے، آپ کو اس کا وجوب آ گیا ہے۔ کسی کو پیسہ ادھار دیا ہے واپرنے کے لیے، طاقتور قرض ہے، اس کی زکات آ جائے گی۔ لیکن جو نوکری کرتے ہیں، پی ایف جو آپ کا کٹتا ہے وہ طاقتور، وہ کمزور قرض ہے، کمزور قرض پر زکات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جبری پی ایف کے علاوہ، کمپلسری پی ایف کے علاوہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کچھ زائد رقم کٹواتے ہیں پی ایف کے اندر، تو اگر اپنی مرضی سے جو مقدار رقم کی کٹوائی گئی ہے وہ جتنی جمع ہوگی اس کی زکات ہوگی، جی اس کی زکات ہوگی۔ مثال کی طور 5000 آپ کا جو ہے جب پی ایف جو جبری طور سے کمپلسری کاٹتی ہے کمپنی یا آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ نے کہا کہ نہیں میں 2000 اور یہ کروں گا، 7000 میں جمع کروں گا، تو 5000 کے حساب سے اتنی رقم جمع ہوئی ہے اس میں تو زکات نہیں ہے، لیکن 2000 کے حساب سے جتنی رقم جمع ہوئی ہے ہر سال اس کی زکات واجب ہے، یا کم از کم ملنے کے بعد جتنے سال کے بعد ملے گا تو یہ 2000 کی زکات اگر 10 سال کے بعد مل رہی ہے تو 10 سال کی اس کی حساب کر کے اس کی زکات دینا واجب ہے۔ جو پگڑی ہوتی ہے آپ جو زر ضمانت جس کو کہتے ہیں، زر ضمانت جس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ڈپازٹ کہتے ہیں۔ آپ نے بھاڑے کی دکان لیا، ڈپازٹ کیا، جی اسی طریقے سے آپ نے جو ہے بھاڑے کا مکان لیا، ڈپازٹ کیا، کوئی اور چیز کی ڈپازٹ، آپ کوئی چیز کی ایجنسی لیے کاروبار کی، اس پہ ڈپازٹ 4-5 ہزار روپئے جمع کرنے رہتی ہے، تو اس کو پگڑی کہتے ہیں، زر ضمانت کہتے ہیں، ڈپازٹ کہتے ہیں۔ اس میں زکات ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، نہ آپ کے اوپر زکات ہے نہ جس کے پاس آپ نے ڈپازٹ رکھی ہے اس کے اوپر اس کی زکات ہے۔ ہاں آپ نے سونا چاندی گروی کسی کے اوپر پاس میں رکھا ہے، سونا چاندی پہ زکات ہوتی ہے، لیکن گروی رکھ دیا، اس کے بدلے میں آپ نے اس سے قرضہ لے لیا، تو ایسے گروی رکھے ہوئے مال پر
ایسا مال جس میں زکات ہوتی ہے اگر وہ گروی رکھ دیا جائے تو اس پر زکات نہیں ہے. سونا چاندی یا مال تجارت آپ نے گروی رکھ دیا اس کے اوپر زکات نہیں ہے. پیسہ تو گروی رکھتے نہیں, پیسہ تو پیسے کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو سونا چاندی یا مال تجارت اس کو اگر گروی رکھ دیا ہے تو آپ مالک ہیں, تو نہ آپ کے اوپر زکات ہے نہ جس کے پاس آپ نے گروی رکھا ہے اس کے اوپر زکات ہے. تو جس چیز کو آپ نے رہے نہ گروی رکھا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. کمپنیوں کے شیئر کے اوپر زکات ہے ہی نہیں. تو کمپنیوں کے شیئر تو 2 قسم کا ہوتا ہے. جو آپ لوگ کمپنی بہت سارے لوگ جو ہے کمپنیوں کے شیئر کی خرید و فروخت کرتے ہیں, اس پر زکات ہے نہیں. تو شیئر کی خرید و فروخت تو 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شیئر سستا ہوتا ہے اس لیے خریدتے ہیں کہ بھائی سستا ہے خرید لو, اور جب یہ شیئر کی قیمت بڑھے گی تو یہ کیا کر دوں گا, بیچ دوں گا. 500 کا خرید لو اور جب 700 کا ہوگا تو میں بیچ دوں گا, یہ 200 میرا نفے کا ہوگا. تو جو اس انداز سے جو لوگ کرتے ہیں نا شیئر کی خریدی اور بکری, اس کو کیا کہتے ہیں, کیپٹل گین کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ عالم. تو اس شیئر کے اندر زکات ہے. پورے جتنا آپ نے جمع کیا ہے وہ جتنے میں بکنے والا ہے اتنے میں زکات ہے. جی اس کی قیمت فروخت کے اوپر زکات ہے. 500 کا شیئر دے لیا, اگر آپ کا انداز ہے کہ 700 میں بکے گا تو 700 کے اوپر زکات ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کمپنی کا شیئر اس لیے خریدتا ہے کہ کمپنی کا جو نفع نقصان ہوگا مہینے کا, 6 مہینے کا, سال کا جو نفع ہوگا اس میں سے حصہ لے. انہیں کمپنی کے اصل کاروبار میں یہ پارٹنر ہوتا ہے. یہ شیئر کی خرید و فروخت کا مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس شیئر کو خرید کر کمپنی کی اصل تجارت میں حصے دار بنتا ہے. مہینے کا 6 مہینے کا جو کمپنی کا حساب ہوتا ہے اس میں اس کو جو نفع ملتا ہے وہ جو اس کو نفع ملتا ہے تو اس کے حصے کا نفع اس کو کمپنی پہنچاتی ہے. ایک کے انداز کی شیئروں کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہ اصل کمپنی کے کاروبار کا اصل کاروبار میں یہ پارٹنر ہے. کئی پارٹنر ہوتے ہیں, اس کا ایک پارٹنر یہ بھی ہے. تو اس میں زکات ہوگی, لیکن یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کمپنی نے کچھ قرضہ لیے. عام طور پر کمپنیاں قرضہ لیتی ہیں بینکوں سے, تو وہ قرضہ لیتی ہے تو وہ قرضہ مائنس کر کے اپنے حصے سے کتنا مائنس ہو رہا ہے, مائنس کرنے کے بعد زکات ہوگی. یہ پہلے والی شکل میں آپ پورے مال کی زکات ادا کرو گے, لیکن جس طریقے کار میں آپ کمپنی کے ایک پارٹنر ہو اس میں کمپنی کے اوپر کا قرضہ آپ کے حصے میں سے, آپ کے شیئر سے مائنس کیا جائے گا. جی, اور یہ بھی بنیادی شرط ہے جو کمپنی کا پروڈکٹ بنیادی طور پر حلال ہو. جی, چاہے وہ سودی رقم لیتی ہو, لیکن آپ کے لیے اس کا کاروبار کرنا حلال ہے. وہ ضرورت کے لیے اگر سودی رقم لیتی ہے تو اس کی شکل پوری ڈیولپ آپ سے اس کی وجہ سے ناجائز نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ جو اس قرضے کو مائنس کر کے اس کی زکات دیں تو شیئر کی زکات کی یہ تفصیل ہے. کس کو زکات دے کس کو نہ دے, رشتے دار بات مجھ سے ہی بولتے ہیں اس میں زکات دینا پڑتا ہے. تو میں اس کے لیے آسان ایک بات بتاتا ہوں کہ کون سے رشتے داروں کو جو مستحق ہے زکات دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے. تو ہماری اولادیں اور اولادوں کی اولادیں قیامت تک جتنے آئے گی ان کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ یہ آدم اور وہ تک چلے جائے, یہ اوپر کا سلسلہ, ان کو زکات نہیں دے سکتے. یہ نیچے کا سلسلہ اولادوں کا, لڑکے لڑکی قیامت تک, اور ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ آدم اور حوا تک, یہ اوپر اور نیچے کا یہ 2 سلسلہ اس میں زکات نہیں دے سکتے. اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. ان کو چھوڑ کر آپ زکات سب کو زکات دے سکتے ہو, سب کو فطرہ دے سکتے ہو, صدقات واجبہ سب کو دے سکتے ہو. زکات, فطرہ, صدقہ واجبہ یہ ان 3 رکن کی رشتہ داری کو چھوڑ کر سب کو دے سکتے ہو. جن سے ہمارا جننے جلانے کا رشتہ ہے, جن کو ہم نے پیدا کیا یا ہمارے پیدا کیے انہوں نے پیدا کیا, ان کو نہیں دے سکتے. اور جنہوں نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے والوں کو جنہوں نے پیدا کیا اوپر تک, ان کو زکات نہیں دے سکتے. اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اتنا یاد رکھو, ان کو زکات نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جتنے رشتے دار ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے, بہو کو زکات دے سکتے ہیں, بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے, داماد کو زکات دے سکتے ہیں, بیوی کو زکات نہیں دے سکتے, لیکن جو ساس کو زکات دے سکتے ہیں, سالی کو زکات دے سکتے ہیں, سسر کو زکات دے سکتے ہیں, کیونکہ ان میں ہم کو جنا نہیں ہے. جی
بھائی کو زکات دے سکتے ہیں. بھائی سے ہمارا پیدا ہونے کا جلنے جلانے کا رشتہ نہیں ہے. بھائی کو زکات دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, تو ان کی اولادوں کو بھی دے سکتے ہیں, بھتیجے کو بھی دے سکتے ہیں, بھانجے بھانجیوں کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں, یہ نواسے اور پوتے کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اس رکن کے جو ہے رشتہ داریوں میں زکات نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ سب کو زکات دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رمضان کی عبادتوں میں کے ساتھ ساتھ زکات کی ادائیگی کو بھی جو ہے قبول فرمائے, اور جو ہے آپس میں اس رمضان کے مبارک مہینے اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں, آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں. یہ رمضان بڑا ہمارے لیے المیہ کا ہے. یہ جو ہے ایسی نوسط اس رمضان کے اندر بھی ہمارے مسلم معاشرے میں ہے جس نوسط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تاریخ کی تعین کو ختم کر دیا تھا. آپس کا اختلاف اور آپس کے جھگڑے اور فساد اور بات دھاڑ مار پیٹ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس کی نوسط سے جب شب قدر کی تعین ختم ہو سکتی ہے تو ہماری عبادتیں کیا کام لیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپس کے جھگڑے یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں جیسا وسطرہ سر کے بالوں کو موڑ دیتا ہے. وسطرے سے سر کا ایک بار باقی نہیں رہ سکتا, تو کیا ہماری عبادتیں, ہماری تراویح, ہماری زکاتیں باقی رہ سکتی ہیں آپس کی مار پیٹ کے ساتھ, آپس کے جھگڑوں کے ساتھ؟ اس لیے خدا دیکھیں امت مسلمہ کے اوپر حالات بہت ہیں, ہم آپس کے معاملات درست کریں, ہاں, تاکہ وہ دیگر ذلیل اقوام جس کو اللہ پاک نے ہم پر مسلط کیا ہے اللہ کی نصرت آئے, کیونکہ اللہ کی نصرت کے ختم ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب آپس کے جھگڑے ہیں. دوستو آج جو ہے عالم اسلام کی جس حصے میں بھی مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں وہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کی بدعملی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ بھگت رہے ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کی بدعملی کا, ان کے آپس کے انتشار و اختلاف کا. اس لیے ہم جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں, لیکن جن اسباب کی وجہ سے یہ حالات بچاروں پر آئے ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی یہ 2 دن پہلے مشورہ ہوا, علماء اکرام جڑے تھے سارے مسلک والے, تو یہ بات ہے کہ ہم جو فلسطین کے اور جو اسرائیل کا کیا بیکاٹ کریں گے, ان کے مالوں کا, ان کے لیے کیا دعا کریں گے. ہماری دعاؤں کے رد ہونے کے اسباب اتنے ہیں. ایک ہی دن میں رمضان میں ہمارے شہر کے اندر 3 جھگڑے آپس میں ہوئے, مولوی گنج میں ہوئے, غفور نگر میں ہوئے, قاضی پراٹ میں ہوئے. کون سے دوسرا اللہ سے جو مدد مانگے, سارے مدد اللہ کی مدد کو دور کرنے والے اسباب تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے معاشرے نے جمع کر دیا ہے. تو پہلے ان اسباب کو ختم کریں, آپ جو ہے آپس کی لڑائی جھگڑے کو ختم کریں, صبر کو پہنا ہے, اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میں روزے دار ہوں, سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے. 2 جھگڑا کرنے والوں میں سے اگر جھگڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی سمجھدار نہیں ہے. ایک نہ سمجھ ہوگا, ایک سمجھدار ہوگا تو جھگڑا آگے بڑھتا ہی نہیں. تو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ تو روزہ ہے, اگر تیرا حق بھی جو ہے اس نے مارا ہے, ظلم کیا ہے, تو اس کو جو برداشت کر لے. یہ بہت بڑی نوسط ہے. یہ نوسط پہلے دور کریں. انہی اسباب کی وجہ سے اللہ پاک نے یہود جیسی ذلیل قوم کو, جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ قیامت کے لیے ہم نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا ہے. ظلمت علیہم الذلہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں ایسی ذلیل قوم کو اللہ پاک نے مسلط کیا ہے. اسی لوگ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے اعمال بد کی وجہ سے, اسی کو سراتی کے مسلمانوں کی بدعملی, بلکہ یہ خمیازہ بھگت رہے پوری امت کا, پوری امت کی بدعملی ہوگا. اس لیے دوستو یہ اسباب کو دور کریں, اس کے بعد ہم دعا کریں, انشاءاللہ دعائیں بھی جو قبول ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن الله تعالى جعل الزكاة أساسا من أسس الدين، وجعل أداءها فريضة من فرائض الإسلام، ولهذا قرنها الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد في 32 موضعا مع الصلاة، حيث قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وجعل الله تعالى هذه الفريضة سببا لحفاظة أموال المسلمين، وسببا لبركة في أموالهم، وسببا لنماء أموالهم، حيث قال: وسببا لتطهير أموالهم، حيث قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت وكنت أكثر لزوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فعلينا أيها الإخوان أن نعتني ونهتم بأداء هذه الفريضة، لا سيما في هذا الشهر المبارك، ونؤدي إلى مستحقيها ونتعلم من العلماء المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم، وهو أن نصلي ونسلم على النبي الكريم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر هذه الآية الكريمة الشريفة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وذرياته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة وعنا معهم بمنك وكرمك أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي جميع مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر أعداءنا وأعداءهم اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعلى عدو المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مسجد کے چندے میں بڑھ چڑھ کر حصہ ہے اور ایک ضروری اعلانی ہے. آج 18 روزہ ہے. 2 دن کے بعد انشاءاللہ 20ویں روزے کی مغرب سے معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھیں. جماعت علماء، جمعیت علماء اور دیگر تمام دینی تنظیموں کی فکر یہ ہے اہل اسلام ہر طرح کے باطل عقائد سے محفوظ رہے. ہمارے یہاں یہ وبا خصوصاً مہاراشٹرا اور دیگر علاقوں میں بھی گزشتہ سالوں سے موجود مل رہی ہے. خصوصاً ان سال اورنگ آباد کے جو شہیدی مختلف علاقوں میں علاقے سے نکل کر گئے ہیں، ان کی یہ بیماری کہ وہ متقی پرہیزگار شکلوں میں علاقوں میں رہتے ہیں اور پھر اعتکاف میں بیٹھ کر کے دیگر لوگوں پر اپنا عبادت کا بحران جما کر اپنے باطل عقائد کی ان میں گویا کہ ترویج کرتے ہیں اور اس طرح سے امت میں زہر پھیلا رہی ہیں. اس کے لیے یہاں جو کہ دیگر مساجد کے بھی بعض احباب آ جاتے ہیں، ان سے بھی خصوصاً اہل محلہ سے درخواست ہے اس رخ پر نظر رکھیں. کسی وجہ سے سنت میں نہ صحیح، اگر کسی وجہ سے نفل اعتکاف میں بھی کوئی اگر ہمیں کسی مسجد میں نظر آتا ہے، اس مسجد کے امام محترم سے یا اس محلے کے عالم دین سے اس طرف توجہ کرنے کی ضرور درخواست کریں. بہت سارے مرتبہ ائمہ اکرام نہیں جانتے ہیں، علماء اکرام بھی اپنی مصروفیات کے پیش نظر ان کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، مگر الحمدللہ عوامی اعتبار سے جو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں پہچانتے ہیں. تو ان کی یہ ذمہ داری اس رخ پر خاص توجہ دیں. اللہ پاک حضرت مفتی صاحب اور دیگر تمام کے تمام جتنے ہمارے علماء ہیں ہمیں سب کا ادب و احترام نصیب فرمائیں اور اپنے مسائل و علماء سے پوچھتے ہوئے ہر لائن سے ان کی رہبری میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم وتفرج بدمنا ولحمنا وأن تبلغ به لساننا تفرج به وأن ترزقنا أن نتلو القرآن الذي يرضيك عنا